ہوپ آپ لوگوں کے ساتھ ریزونیٹ کی ہوں گی. سم ٹائمس جب ہمارے ساتھ کوئی ایکسپیرینس ہوتا ہے تو ہم اس کو یا بیڈ سمجھتے ہیں یا رانگ سمجھتے ہیں, اور وہ ہمارے لیے نیگیٹو بن جاتا ہے, اور وہ ہمارا لمیٹنگ بلیف بن جاتا ہے. آئی ایم ناٹ گڈ انف, آئی ایم ناٹ ہینڈسم انف, آئی ایم ناٹ بیوٹیفل انف, نو بڈی اپریشیٹس می, آئی ایم ناٹ اسمارٹ انف. یہ ساری چیزیں فیملیئر ہو جاتی ہیں, اور یہ لمیٹنگ بلیف جو ہوتی ہے ہمارے ڈیسیجن اور ہمارے کانشیس اور انکانشیس دونوں میں چلی جاتی ہیں. کیوں ہوتا ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں, آپ ان کو کہتے ہو کہ یار تم یہ کرو, تم یہ کرتی کیوں نہیں ہو, تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں مجھ سے نہیں ہوگا, مجھے نہیں لگتا, بس یہیں تک اللہ نے عزت دی ہے نا, میں ادھر ہی رک جاتی ہوں. People don't pursue their dreams because they have the limiting belief کہ یہاں تک بھی جو میں آئی ہوں نا, اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, یہ تو رب نے کر دیا ہے اس لیے میں آ گئی ہوں, میں آگے پرسیو نہیں کروں گی. آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا, اور پھر بعد میں کئی سالوں کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یار میں نے کیوں نہیں کیا تھا, میں نے کیوں نہیں. ابھی پچھلے دنوں میری ایک دوست تھی, وہ مجھ سے, باہر سنو ہو رہی ہے, اگر میں آپ کو دکھاؤں تو پتہ نہیں آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ نہیں, نظر آ رہی ہے. اٹس نو, یہ ہماری ڈیلاویئر کی پہلی سنو ہے. ویسے ڈیلاویئر میں یوزلی سنو ہوتی نہیں ہے اتنی زیادہ, لیکن بچے آج بڑے خوش ہوں گے. اچھا خیر, سوری فار سائڈ ٹریکنگ. تو انہوں نے, میری دوست نے مجھے کہا, میں نے اس کو ایک مشورہ, وہ کچھ کرنا چاہ رہی تھی, میں نے اس کو مشورہ دیا, ٹھیک ہے. تو جب میں نے اس کو مشورہ دیا نا, تو اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے ارم, کئی سال پہلے کسی نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں فری میں مینٹل ہیلتھ کی ٹریننگ دلا دیتی ہوں, تم فیملی تھراپسٹ بن جاؤ. تو میں نے اسے کہا تھا نہیں نہیں ارم کو کروا لو, ارم کر سکتی ہے, میں تو نہیں کر سکتی. کہتی ہے آج, اور اس بات کو 6 سال ہو چکے ہیں, 7 سال ہو چکے تھے, تو کہتی ہے مجھے آج بھی اپنے اوپر غصہ آتا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا تھا. اچھا خیر, ان لوگوں نے مجھے کوئی اپروچ نہیں کیا تھا, لیکن اس کی یہ بات اتنی صحیح اور درست تھی کہ میں نے کیوں اپنے اوپر یقین کر کے, مجھے فری میں کوئی تھراپسٹ بنا رہا ہے, مجھ پہ یقین کر رہا ہے, میرے سکلز پہ یقین کر رہا ہے, تو ارم میں نے کیوں نہیں کیا تھا ایسا. آج وہ اس چیز کو ریگریٹ کر رہی ہیں. یہ ہوتے ہیں ہمارے لمیٹنگ بلیفس, اور یہ ہوتا ہے ہمارے لمیٹنگ بلیفس جب ہمیں روک لیتے ہیں کوئی کام ایسا کرنے سے جہاں پہ ہم وردی ہوتے ہیں, پر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ نو یو آر ناٹ وردی انف, تم سے ہوگا ہی نہیں. آخری بات, کریٹنگ آور اسٹوری. ٹھیک, آخری بات کرتے ہیں, کریٹنگ آور اسٹوری. ہماری جو اسٹوریز ہوتی ہیں نا, وہ ہماری کور ویلیوز, ہمارے پاسٹ ایکسپیرینسز, ہمارے ایموشنز, ہمارے بلیفس, ہماری سیریز اینڈ پیٹرنز آف ہماری لائف تھیمز پر مبنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ہماری اسٹوری صرف اس وقت سچی اور ریئل ہوتی ہے کیونکہ ہم نے ان ایکسپیرینسز کو بار بار ریپیٹ کیا ہوتا ہے. ٹھیک, وہ بیسکلی بن جاتی ہے جیسا ہم سوچتے ہیں ہم ہیں, جیسا کہ ہم کر رہے ہوتے ہیں. اور ہماری اسٹوریز کا جو اینڈ رزلٹ ہوتا ہے وہ بیسکلی ہمارے ایکسپیرینسز کا مواد ہوتا ہے. تو اگر ہم اپنی اسٹوری کی کوئی ایسپیکٹ آف کانورزیشن جو ہے, جیسے فرینڈشپ ہو گئی, جیسے ہمارا میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہو گیا, جیسے ہماری جاب ہو گئی, اگر ہم اس چیز کو غور سے دیکھیں, اس کو ایکسپریس کریں اور اپنے آپ کو انٹرپریٹ کریں, تو ہماری اسٹوری جو ہے وہ بیسکلی ہماری ریالٹی بن جاتی ہے. اور اسٹوری جو ہے وہ بیسکلی ان ریکگنائزڈ ایموشنز بھی ہوتے ہیں اس کے اندر, ہمارے فریگمنٹڈ میموریز بھی ہوتی ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں کیوں نہیں یاد رہتا کچھ عرصے کے بعد, یار ہم نے لال کپڑے پہنے تھے کہ گرین پہنے تھے. اچھا, 2 بہن بھائی ہیں, دونوں کا ایک ہی بچپن کا دن ہے, وہ ایک ہی میموری ہے, لیکن میری بہن کو وہ میموری بالکل مختلف اینگل سے یاد ہے اور مجھے بالکل مختلف اینگل سے یاد ہے. اس کو فریگمنٹڈ میموریز کہتے ہیں, مطلب کہ آپ کس اینگل سے کسی چیز کو دیکھ رہے ہو, اور اس کو آپ کی پرسنل پریفرنس بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپ کی اسٹوری کا حصہ ہے. آپ کے ان ریکنسائلڈ نیگیٹو ایموشنز, آپ کے لمیٹنگ بلیفس, آپ کا ٹریک ریکارڈ آف کریٹنگ سمپل ایکسپیرینسز. اب فار ایگزامپل میں ایز ویمن, ایز میرڈ ویمن, ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہماری شادی کامیاب ہو. شادی کامیاب کا کیا مطلب ہے کہ ہم بچے اچھے پال لیں, ہمارا گھر صاف ستھرا ہو, ہمارے ایموشن صاف ستھرے ہوں, میرا ہسبینڈ میری رسپیکٹ کرے, میں اپنے ہسبینڈ کی رسپیکٹ کروں, ہمارا محبت ہو, پیار ہو. ٹھیک ہے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ نہیں ملتا, ایز اے وومن نہیں ملتا, یا ایز اے مین نہیں ملتا یہ ہمیں, ہماری ڈیورسز ہو جاتی ہیں, یا لائف پارٹنرز فوت ہو جاتے ہیں, یا جو بھی سلسلے ہوتے ہیں, رائٹ. تو اس میں پھر ہمارا ایک ایکسپیرینس بن گیا نا. اب یا ہم وہ وہاں پہ اسٹک ہو جاتے ہیں, یا پھر ہم کہتے ہیں بھائی نہیں, ہم نے دوسری شادی کرنی ہے یا تیسری شادی کرنی ہے, یا جو بھی جس طرح سے بھی, اور ہمیں لائف پارٹنر چاہیے, ہم اس کو بہتر بنانا چاہتے ہیں. تو اس نئے رشتے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بہت سارے پاسٹ ایکسپیرینسز لے کر آ رہے ہوتے ہیں. اگر اس میں اسٹیپ چلڈرن ہیں, اگر مطلب کہ ہسبینڈ یا وائف کے آلریڈی پہلے سے بچے ہیں, ان کے ساتھ ایکسپیرینس نیا بن رہا ہوتا ہے, تو وہ پھر ہمارا اپنے بچوں کے ساتھ ایکسپیرینس یا ہمارے اپنے بچے کا ایکسپیرینس. سو یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے ہیئر, کہ پرانے ایکسپیرینسز کی بنا پہ ہم نئے ایکسپیرینسز جب بناتے ہیں, تو ہمیں انکانشیس مائنڈ کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ بیٹا اسکریچ سے شروع کرنے کی ضرورت ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ تمہارے ساتھ پہلے ہوا وہ دوبارہ ہوگا. اور
اپنے ٹریگرز کو پھر ڈیل کرنا. When we are willing to extract ourselves from this trance of living in and consciously choose to look at the choices we are making in our life, we take first steps towards empowering our lives. اگر پوری بات کا مدعا آپ کچھ لے کے جانا چاہتے ہو تو آج یہ لے کے جاؤ کہ دیکھو اپنی پرانی پاسٹ سٹوریز کو ڈیولپ کر کے اپنے انکانشیس مائنڈ کو ٹٹول کے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن اور سنہ کو دیکھ کے اپنے آپ کو یہ بات بتاؤ کہ دیکھو جو ہے، جو ہو چکا وہ ایک ہو چکا، وہ ہسٹری ہے. لاجیکلی اس ہسٹری کو ہم ڈیلیٹ نہیں کر سکتے، لیکن ہم اسی ایکسپیرینس کی بنا پر اگلا ایکسپیرینس بنائیں. اسپیشلی اگر وہ نیگیٹو ہے تو پھر یہ کسی اور کا قصور نہیں ہے، پھر یہ میرا قصور ہے. اور مجھے قصور کی بھی بات نہیں ہے، پھر یہ میری غلط پروگرامنگ ہے، یہ کہنا چاہیے. بیکاز قصور کا مطلب ہوتا ہے پھر ججمنٹ آ جاتی ہے نا، پھر شیم آ جاتے ہیں. نہیں، آئی ڈونٹ وانٹ اینی باڈی ٹو جج دیم سیلفز. ہوا مسئلہ ہوا، ایک ٹراما ہے، ایک تکلیف ہے، ایک پریشانی ہے، ایک ٹریگر ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. میں نے ان کو اکنالج کر لیا. میں نے اپنے کانشیس مائنڈ کو کہا کہ دیکھو بسم اللہ کرو، اللہ کو حاضر ناظر جان کے دوبارہ سے. کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اتنی مشہور ہے کہ بھائی اس صحابی کو دیکھو، یہ صحابی جو گزر رہا ہے یہ جنتی ہے. اور عمر رضی اللہ عنہ ان کو فالو کیا اور کہا، ان کے ساتھ 2 دن رہے بھی اور کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم جنتی ہو، پر تم تو ایسا کوئی کام نہیں کر رہے ہو کہ جو میں دیکھوں کہ مطلب کہ کوئی بڑا ہی کوئی انوکھا کام ہے. تو اس نے کہا ہاں میں تو ایسا کچھ بھی نہیں کرتا. پھر انہوں نے تھوڑی دیر بعد سوچے گا کہ ہاں میں یہ بات ضرور کرتا ہوں کہ میں پھر جتنے میرے دن کے جو رشتے اور معاملات ہوتے ہیں نا، میں ان کو معاف کر دیتا ہوں اور میں صاف دل کے ساتھ سوتا ہوں. یقین جانا آج تک مجھے تو نہیں سمجھ آئی کہ وہ کس طرح سے اپنا دل صاف کر لیتے تھے، پر مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ کرنا کتنا ضروری ہے. اور کیا میں انکانشیسلی جا کے اس کی پریکٹس کرنے کی کوشش کرتی ہوں؟ میرا رب جانتا ہے، اور ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے. ٹھیک، تو یہ تھی آج کی باتیں. یہ باتیں میں نے کی اس لیے کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میں یہ بولوں کہ جب میں کہتی ہوں اپنے لیکچرز میں، اپنی کلاسز میں، اپنے ماڈیولز میں، اپنے کورسز میں کہ یو نیڈ ٹو موو آن، تو شاید میں نے یہ بات کبھی کلیئر نہیں کی کہ یو نیڈ ٹو موو آن بائی ٹیکلنگ یور انکانشیس مائنڈ، سو دیٹ انشاءاللہ جب ہم اپنے نئے سرے سے یا اپنا نیا دن کا آغاز کریں تو دل صاف رکھ کے کریں. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کروڑ کروڑ کرم ہے ہم پہ کہ ہمیں قرآن سے، ہمیں سنت سے، ہمیں سیرہ سے بہت سارے ایگزامپلس میں. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کنیکشنز بناتے نہیں ہیں، جب ہم صرف ایک ڈائریکشن دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو سمجھ نہیں آتی. کچھ کو دل کو بات لگ جاتی ہے، کچھ کے دل کو نہیں لگتی، کچھ کے دل کو تھوڑی دیر کے لیے بات لگتی ہے، پھر ہم بھول جاتے ہیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے، رہ تو ہم ایک نیگیٹو کنڈیشن میں رہ رہے ہیں نا. تھوڑی دیر کے لیے پازیٹیو ہوں گے لیکن گھوم پھر کے پھر وہ نیگیٹو ہو جائے گا. تو سائنس کا دین کے ساتھ کنیکشن بناتے رہیں، قرآن کے ساتھ، سیرہ کے ساتھ اس کو جوڑتے رہیں، تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ کیوں صلہ رحمی کو، کیوں دل صاف کرنے کو، کیوں پیچھے باتیں بھلا دینے کو، کیوں غم کو اتنا زیادہ اپنے اوپر طاری نہ کر لینے کو، کیوں صرف 3 دن کے سوگ منانے کو. یہ ساری جو سننے کی باتیں ہیں یہ ہیں کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 0 سے 7 ایئرس کے بچوں کو خدارہ نہ جھڑکو، نہ ڈانٹو ان کو، نہ ظلم کرو ان پہ. بچوں سے محبت کرو، شفقت کرو، ان کو پکڑو، پیار کرو، چومو ان کو، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرو. یہ باتیں آج ہمیں سائنس بتاتا ہے کہ کتنی امپورٹنٹ ہے. میں نے ایک پوری تھراپی پڑھی، اٹیچمنٹ پیرنٹنگ تھراپی پڑھی، اور دا تھیوری آف ٹچ، کہ ٹچ کتنا امپورٹنٹ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں ثواب بھی کہہ دیا کہ مسافہ کر، جب آپ کسی سے ملتے ہو تو ہاتھ ملاؤ. مرد عورت نہیں، عورتیں آپس میں، مرد آپس میں، تو نان محرمس کی بات ہو رہی ہے. تو یا گلے ملنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کتنی خوبصورت ایگزامپل تھی کہ ایک صحابی تھے، ان کا لو سیلف اسٹیم تھا، وہ بازار میں کچھ بیچ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیچھے سے جپھی لگا لی. پہلے تو وہ یوں اپنے آپ کو چھڑانے لگے، پھر ان کو محسوس ہوا کہ یہ خوشبو تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو انہوں نے اپنے آپ کو ریلیکس کر دیا، اور انہوں نے کہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کوئی جو اس غلام کو خریدے. تو وہ اتنے سیلف اسٹیم میں وہ صحابی ہوتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ جیسے بیکار انسان کو کس نے خریدنا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اللہ کی نظر میں بہت اونچے ہو. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا. میں کہتی ہوں کہ اس صحابی سے خوش قسمت کیا کوئی اور شخص ہو سکتا تھا اس لمحے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرہ سے، قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ سبق دیے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم واپس آ جائیں گے، ہم سیکھ لیں گے، ہم اپلائی کر لیں گے.
زندگی ایسی چلتی رہی. There is no complete happiness or complete sadness in life. Waves ہیں, ٹھیک ہے. چلیں پھر انشاءاللہ تبارک اللہ. Take care. Follow my pages. Please follow me on Facebook. Please follow me on Instagram. Please subscribe on my YouTube channels. Parenting Uncomplicated with Iram bin Safia and Iram bin Safia by itself. I would love to see you there. And if you want to have one-on-one conversations with me, you want me to hire you as a parent, myself as a parent coach for you, as your youth coach for your child, میری ویب سائٹ ہے, اس پہ پلیز آپ بک کریں. I do Zoom sessions only. I don't do WhatsApp calls because Zoom sessions are much easier and much safer for me for that reason. And inshallah, please iram@parentinguncomplicated.com پہ آپ ای میلز بھیج سکتے ہیں مجھے. I do read the emails. Messages سے زیادہ I am more email savvy. I like to read the email. I like to respond to the email. It might take me time, but I do. Jazakallahu khair. Take care. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And we are going to enjoy our snow day today.